لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ پھر بیٹھے رہ جاؤ گے مذموم اور بے سہارا ہو کر۔ پیچھے عاجلہ اور آخرت کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ اگر تم آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہو، آخرت کمانا چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو اس کے لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے مت جھکو۔ اگر ایسا کرو گے فتقعد مذموما مخذولا، تو پھر بیٹھے رہ جاؤ گے مذموم اور بے سہارا ہو کر۔ آگے جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں تورات کے 10 کمنڈمنٹس کو قرآنی اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک ان احکامات کے اندر تورات کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اس کے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، یہاں آپشن نہیں ہے کہ مرضی ہے کر لو، مرضی ہے نہ کرو، یہ کرنا ہوگا۔ جتنے احکامات ہیں یہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہیں یہ باتیں ماننی ہیں۔ اور سب سے پہلی بات اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ اور اللہ کے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق انسانوں میں سے کس کا ہے؟ والدین کا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ایکسیلنٹ لیول کا سلوک کرنا ہے۔ والدین ہمارے لیے دعاؤں کے بنڈل لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بدقسمت ترین اولاد ہے جو خود کو ان دعاؤں سے محروم کر لے۔ اب دیکھیں ہم دوسروں سے کہتے پھرتے ہیں پلیز ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ ضرور کہنا چاہیے، آپ ضرور کہیں، لیکن ہم کیوں نہ ایسے کام خود کریں کہ دوسرے کے لیے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے، ہم دعا لینے والوں میں شامل کیوں نہ ہو جائیں۔ اگر والدین حیات ہیں تو آج ہم اس آیت کی روشنی میں یہ عہد کریں گے کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، ان کے کام کریں، محبت کے ساتھ کریں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کی مدد کر دیں۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، اب ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں، جتنی دعائیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ یاد رکھیں والدین ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی، چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم ان کی خدمت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے جنت سمیٹتے ہیں، یا ان کی نافرمانی کر کے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے والدین کے بارے میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83، سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14 میں یہی حکم پھر چوتھی مرتبہ آئے گا۔ یہاں تیسری مرتبہ والدین کے ساتھ احسان کی بات کی جا رہی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو اور جھکائے رکھو ان کے سامنے اپنے بازو عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ، اور دعا کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ والدین ہیں، بوڑھے ہیں، اب ان کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ کبھی ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو کہ پوری نہیں کی جا سکتی۔ اب ان کو ٹالنا بھی پڑے تو کیسے ٹالنا ہے؟ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو یہ نہیں کہنا کہ بھئی آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کیوں بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کرنی ہے۔ ایسے عقل اور منطق کے بل پر سینہ تان کے جواب ایسا نہیں دینا کہ ان کا دل ٹوٹ جائے۔ والدین کا دل نہیں دکھانا۔ عام طور پر والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے تو وہ والدین کو جھڑک دیتی ہے۔ ایک سوال کو 2 سے 3 مرتبہ پوچھ لیں تو آگے سے چڑ جاتے ہیں، ابھی تو بتایا تھا پھر آپ وہی بات پوچھ رہی ہیں۔ بچپن تو نہیں یاد ہوتا نا کسی کو، بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اب اپنی اولاد ہے تو وہ کتنی مرتبہ بچے سوال کرتے ہیں، اور 10 مرتبہ وہ پوچھتے ہیں، 10 مرتبہ ماں اتنے ہی پیار سے ایک ہی سوال کا جواب اس کو دیتی چلی جاتی۔ اور اولاد جب والدین بوڑھے ہو جائیں
کبھی انہیں نہیں یاد رہتا، ایک بات کو انہوں نے دوسری دفعہ پوچھ لیا اور تیسری دفعہ پوچھ لیا تو پھر تو وہ جاتے کہاں ہیں۔ والدین کے ساتھ محبت کا رویہ، نرمی کا رویہ، آپ دیکھیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا ذہن کمزور ہو گیا ہے، کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں، تو اس بات پہ ناراض نہیں ہونا۔ یاد رکھیں والدین اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر والدین ناراض ہو گئے تو رب کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ، تمہاری چال ڈھال میں، تمہاری گفتگو میں عاجزی، انکساری، ادب اور احترام نظر آنا چاہیے۔ اکڑ کے نہیں بات کرنی والدین کے ساتھ، کندھے جھکا کے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نرمی کا رویہ، پیار کا رویہ، ان کے ساتھ ایسے بات کریں جیسے کسی بہت عظیم ہستی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ باس ہوتا ہے نا دفتر کا، تو کیسے جھکے ہوتے ہیں اس کے آگے، یس سر، یس سر، یس سر۔ وہ غلط بھی بات کہہ دے تو آگے سے جواب دیتے ہیں یس سر۔ کیا والدین کے لیے نہیں کر سکتے؟ مشکل کام ہے۔ والدین کو تو بس فوراً جھڑک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا ہمارا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ آیات رکھی کہ اگر وہ بڑھاپے میں تمہارے پاس ہوں تو انہیں اف بھی مت کہو، جھڑکو بھی نہ، نرمی سے بات کرو، بلکہ باڈی لینگویج بھی تمہاری جو ہے وہ بھی، اس میں بھی عاجزی ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو میں عاجزی ہونی چاہیے، ادب اور احترام کا اظہار ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ کے حضور ہر وقت والدین کے لیے دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ جب میں ضعیف تھا، کمزور تھا، محتاج تھا، میرے والدین نے میری غذا، میرے آرام، میری ضروریات کا انتظام کیا، میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، میرے لیے اپنے آرام آسائش کو قربانیاں دیں، اب میں ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، تو میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو ان پر رحم کر دے اور اپنی خصوصی شفقت اور مہربانی سے ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہے۔ بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ بڑھاپے میں انسان پر ارذل العمر کا مرحلہ آ جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا نا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، سورۃ نحل میں پڑھ کے آئیں۔ تو ایسی حالت میں بوڑھوں کے اندر کبھی کبھی بالکل بچوں والی عادتیں لوٹ آتی ہیں، اور ان کی بہت سی باتیں ناقابل عمل ہوتی ہیں، اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ وہ پوری نہیں کر سکتے۔ اب کبھی والدین کو سمجھانا بھی پڑتا ہے، کبھی روکنا ٹوکنا بھی پڑتا ہے، ان سب مراحل میں کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی نہ کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس سیاق و سباق میں بتایا جا رہا ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری عمل اور رویے کو ہی نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر بندے کے دل کا رجوع اللہ کی طرف ہے، نیت اس کی نافرمانی کی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور حق ادا کرو قرابت داروں کا، مسکینوں اور مسافروں کا، اور فضول میں مال مت اڑاؤ۔ یہاں پر والدین کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے، پھر مسکین، مسافر کا، جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، ان کی مدد کرو، ان کا حق ادا کرو، اور وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر کے معنی ہوتے ہیں بلا ضرورت مال اڑانا۔ یہ اسراف سے بڑا جرم ہے۔ اسراف کیا ہوتا ہے کہ ضرورت کی چیزوں میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے۔ مثلاً کھانا ہماری ضرورت ہے، اور یہ ضرورت 2 روٹیوں اور تھوڑے سے سالن سے آرام سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن اسی ضرورت کے لیے اگر کئی کھانوں پہ مشتمل دسترخوان سجا دیے جاتے ہیں تو یہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کپڑا انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے 1-2 جوڑے کافی ہوتے ہیں۔ اب الماریوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں طرح طرح کے جوڑوں سے، سوٹوں سے، پوشاکوں سے، تو یہ سب اسراف کے زمرے میں آ جائے گا۔ پھر ساتھ میچنگ جوتیاں بھی ہیں، میچنگ بیگ بھی ہیں، میچنگ جیولری بھی ہے،
اور اسراف کے مقابلے میں تبذیر سے مراد ایسے بے تحاشا اخراجات ہیں جن کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور اس میں سب سے زیادہ ہماری جو رسم و رواج ہیں، جس میں صرف نام و نمود کے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے ہم بے انتہا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں شادیاں جو ہیں، ہم ان پہ کتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک دلہن کا لباس جو ہے وہ کئی لاکھوں میں آج کل تیار ہو رہا ہے، پھر جیولری اس کے علاوہ، اور جو باقی لوگ ہیں فیملی کے، ان کے بھی 5 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ میں لباس تیار ہو رہے ہیں۔ پھر تھیم رکھی جا رہی ہے، مایوں کی یہ تھیم ہے، مہندی کی یہ تھیم ہے، بارات کی یہ تھیم ہے، ولیمے کی یہ تھیم ہے۔ ہر ایک میں تھیم جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ جی آپ نے اس طرح کے کپڑے پہننے، اس کلر کے کپڑے پہننے، یہ تھیم ہے ہماری۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ڈھولکیاں ہوتی ہیں، پھر میلاد کے نام پر جو کیا جاتا ہے، سفید جوڑے ہر ایک نے سلوانے ہیں، جی میلاد ہے، پھر ڈھولکیوں پہ، پھر مائیوں پہ کتنے کتنے لباس ہیں، تو یہ سب تبذیر میں آ جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری سالگرہیں آج کل، اس میں بھی ایک جو کیک ہوتا ہے وہی 60 ہزار روپے کا کیک آ رہا ہے، اور اس میں بھی وہ مختلف قسم کے ڈیزائن بن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈیکوریشنز کتنی زیادہ۔ عقیقہ کو لے لیں، آج عقیقہ جو ہے یہ ایک کیا ہے کہ آپ نے بکرا ذبح کرنا ہے، بیٹی ہے تو ایک، بیٹا ہے تو 2، اور اس کا کچھ گھر میں کھانا ہے، کچھ رشتہ داروں کو کھلانا ہے، کچھ غریبوں مسکینوں کو دینا ہے۔ اب اس کے لیے بڑی بڑی پارٹیز منعقد کی جاتی ہیں، ہال بک ہوتے ہیں، اور کئی درجنوں بکرے ذبح ہو رہے ہیں اس عقیقے کے نام پہ۔ پھر اسی طرح سے آمین کروائی جاتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ تبذیر میں آ جاتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ یہاں پر منع فرما رہے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً مال کو فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ مبذرین کو شیاطین کے بھائی قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ شراب اور جوا شیطان کے وہ خطرناک ہتھیار ہیں جس کی مدد سے وہ انسانوں کے درمیان بغض اور عداوت کی آگ کو بھڑکاتا ہے اور اپنے ایجنڈے کی تکمیل کرتا ہے۔ اگر شیطان کا ہدف انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت کے جذبات پیدا کرنا ہے تو اس کا یہ ہدف تبذیر کے عمل سے بھی بخوبی طور پہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب ایک نے تبذیر کی ہے، اب دوسرے کے اندر حسد آ گیا، اب وہ اس سے بھی بڑھ کے کوشش کرے گا کہ میں اس سے بھی ایک سٹیپ اوپر جاؤں، بلکہ کئی سٹیپ اوپر جاؤں۔ تو یہ جو ہے مبذرین، یہ اس مکروہ ایجنڈے کی تکمیل کے لیے شیطان کے کندھے سے کندھا اور اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں۔ اور آپ یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے یہ، اور اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص ہے بہت مالدار ہے، اب اس کی بیٹی کی شادی ہے، اب خوب دھوم دھڑکا ہے، خوب دولت کی نمائش ہو رہی ہے، مال و دولت لٹایا جا رہا ہے، دوسری طرف انہی سیٹھ صاحب کا ملازم ہے اور وہ صرف غریبی کی وجہ سے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہا، اور وہ اپنے مالک کی تمام جو تبذیری چلن ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ لازمی طور پر اس کے اندر بغض بھی آئے گا، اس کے اندر نفرت بھی آئے گی، اس کے اندر دشمنی کا لاوا بھی جوش مارے گا، اور جہاں موقع ملے گا وہ آتش فشاں پوری شدت سے پھٹے گا، اور وہ کسی نہ کسی طرح کسی کا پیٹ پھاڑے یا ڈاکہ مارے یا کچھ کرے، وہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح فضول لٹائے جانے والی دولت کی نمائش سے امراء کے خلاف معاشرے کے جو محروم لوگ ہیں ان کے دلوں میں بغض اور عداوت اور نفرت کی آگ بھڑکتی ہے اور شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل ہوتی ہے، اور اسی شیطانی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے معاونین کا کردار ادا کرنے کے باعث یہاں پر مبذرین کو اخوان الشیاطین کہا گیا ہے۔
کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں جو اس طرح کی فضول خرچی کرتے ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے۔ یعنی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی محتاج اپنی حاجت لے کر آپ کے پاس آیا ہے، اب آپ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے دنوں اور فراخ دستی کی امید لگائی ہے، لیکن وقتی طور پر آپ اس کی حاجت پوری نہیں کر پا رہے، چاہتے ہیں لیکن اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ فرمایا اگر کسی ایسے وقت ایسی صورتحال کا سامنا ہو کہ تمہیں اعراض کرنا پڑ جائے، تم اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو کہ وہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا، اس وقت کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے نرم بات کہو۔ ایسے موقع پر جھڑکو نہیں، کیونکہ اپنے پاس ابھی نہیں ہے گنجائش، اوپر سے کوئی مانگنے آ گیا ہے تو لازمی طور پہ ہوتا ہے انسان اریٹیٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا تو اپنا نہیں پورا ہو رہا، میں تمہیں کہاں سے دوں، میرے پاس تو اپنے بل کے پیسے نہیں ہیں، تم آ گئے ہو میرے پاس مانگنے کے لیے۔ نہیں، ایسے نہیں کہنا، اس سے معذرت کر لیں، کوئی اور راستہ دکھا دیں، کسی اور کو اس کی مدد کے لیے کہہ دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک شخص جو آپ کے پاس آیا اپنی حاجت لے کر اور آپ اس کی حاجت کو پوری نہیں کر پائے، تو ایک نیکی کا موقع چل کے آیا تھا ہمارے پاس اور ہم محروم رہ گئے اس نیکی کو کمانے میں، تو ہمیں تو افسوس ہونا چاہیے، ہمیں تو رونا چاہیے کہ ایک نیکی کا موقع ملا تھا اور میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں وہ پورا کر سکوں۔ تو ایسے موقع پر نرمی سے بات کرنی ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ باندھ لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ، یعنی بخل اور کنجوسی بھی نہیں کرنی، اگر فضول خرچی نہیں کرنی تو کنجوسی بھی نہیں کرنی۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی بالکل کھلا چھوڑ دو، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینا چاہتا ہے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَقْصُورًا، کہ پھر بیٹھے رہو ملامت زدہ ہارے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت تو جذبات میں آ کے سارا مال قربان کر دیا لیکن بعد میں پچھتائے کہ یہ میں نے کیا کیا، اب میری ضرورت کہاں سے پوری ہوں گی۔ چنانچہ ہر حال میں انسان کو اعتدال کی روش اختیار کرنی ہے، نہ تو تبذیر کرنی ہے اور نہ ہی بخل اور کنجوسی کرنی ہے، اور اعتدال کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ بعض اوقات اللہ کا کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے فلاں غریب رشتہ دار کے حالات کو بہتر کر دوں، لیکن پوری کوشش کے باوجود بھی اس کے حالات سدھر نہیں پاتے۔ ایسی کیفیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ کسی کے رزق کی تنگی اور فراخی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ تم لوگ اپنی سی کوشش کرو، نتائج اللہ پر چھوڑ دو۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے۔ قدیم زمانے میں قتل اولاد کا محرک افلاس کا خوف ہوا کرتا تھا۔ اس کوشش کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے رازق ہونے پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، وہ خود اپنی جمع تفریق سے حساب پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ دراصل انسان اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا، وسائل کی وسعتوں کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا، اور اسے اپنی اس معذوری کا ادراک ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے تک انسان کو اندازہ نہیں تھا کہ سمندر کے اندر انسانی غذا کے کتنے وسیع خزانے ہیں، اور اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ جو سمندر کا گوشت ہے یہ لحمن طریہ ہے، یعنی اس کی فائدہ انسانی صحت کے لیے ریڈ میٹ کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ جو مختلف معنی حمل طریقے ہیں وہ قتل اولاد کے حکم میں نہیں آتے، لیکن جب حمل ٹھہر جائے پھر اسے ضائع کر دینا یہ قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی۔ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے وہ تمہاری اپنی محنت، اپنی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، ایسا نہیں ہے۔
تمہارے حقیقی رازق ہم ہیں، جیسے ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں اسی طرح تمہاری اولاد کے رزق کا بندوبست بھی ہمارے ذمے ہے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یقیناً ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، چاہے پیدا ہونے کے بعد مار دیا جائے یا جب بچہ پیٹ میں ڈیولپ ہو رہا ہے اس وقت اس کو ختم کر دیا جائے، ابارشن کروا دیا جائے، یہ بھی قتل میں آتا ہے اور یہ خطئا کبیرہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ حکم دیا جا رہا ہے ولا تقربوا الزنا، یعنی انتہائی احتیاط کہ ایسی کسی چیز کے قریب بھی مت پھٹکو جو کسی نہ کسی طرح زنا کی طرف جانے والی ہو، یعنی ہر اس معاملے سے خود کو محفوظ فاصلے پر رکھو جو تمہیں زنا تک لے جانے یا پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ آنکھ سے ایسے مناظر دیکھنا، کان سے ایسی باتیں سننا، زبان سے بولنا یا ان کو جیسے اب یوٹیوب ہے، نیٹ ہے، اس پہ ایسے ایسے مناظر ہیں جو کہ انسان کو پھر زنا کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس لیے ایسی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ ولا تقربوا الزنا، ایسے کسی کام کے قریب مت جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مت قتل کرو انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ۔ حق سے مراد چند وہ صورتیں جس میں انسانی جان کا قتل جائز ہے، مثلا خون کا بدلہ خون، قصاص۔ اسی طرح سے اسلامی ریاست میں مرتد کی سزا موت ہے، شادی شدہ زانی اور زانیہ کا رجم جو ہے یہ بھی اس میں یہ بھی جائز ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلومین میں تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے۔ اسلامی قانون میں مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے کہ وہ جان کے بدلے جان کی سزا پر اصرار کریں یا معاف کر دیں یا خون بہا لے لیں۔ یہ تینوں اختیارات مقتول کے ورثاء کو حاصل ہیں، کسی عدالت یا سربراہ مملکت کو اس میں اختیار نہیں ہے۔ فلا یسرف فی القتل، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کریں، یعنی جان کے بدلے جان کا فیصلہ ہو تو اس میں بھی حد سے نہیں گزرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کے بدلے مخالف کے زیادہ لوگ مار دیے جائیں، اور قتل کے طریقے میں بھی کوئی زیادتی نہ کی جائے، لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے، ایسے طریقے سے نہ مارا جائے، اذیت دے دے کے نہ مارا جائے جس میں دوسرے کو تکلیف ہو۔ کسی بھی انداز میں اپنے اس اختیار کا ناجائز استعمال نہیں کرنا۔ انہ کان منصورا، تو جو اس میں بھی انصاف کا مظاہرہ کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی۔ قاتل کو پکڑنے، اس پر مقدمہ چلانے اور انصاف دلانے تک کے طویل اور پیچیدہ عمل میں ہر مرحلے پر مقتول کے ورثاء کی مدد کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری۔ اس سلسلے میں اہم نکتہ یہ ہے کہ قتل کے مقدمات میں ریاست یا حکومت مدعی نہیں بنے گی بلکہ مقتول کے ورثاء ہی مدعی ہوں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرنی اور اس کو ناجائز طریقے سے ہڑپ نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ میچیور نہیں ہو جاتا، سمجھدار نہیں ہو جاتا۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدہ پورا کرو، یقیناً وعدے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا بھرو اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے۔ اگر تم ناپ تول پورا کرتے ہو اور لین دین کے تمام معاملات دیانتداری سے سر انجام دیتے ہو تو حضرت شعیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو ہم نے سورۃ ہود میں پڑھا تھا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا ہوا منافع تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ دیانتداری سے کمایا ہوا منافع تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دے گا۔ وعدے کے پورا کرنے کے ساتھ ہی کاروبار کی بات کی گئی، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، کیونکہ کاروباری معاملات بھی وعدے عہد کے ساتھ چلتے ہیں، تو عہد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور جو تجارت میں ڈنڈی مارے گا اس کو بھی اس کی سزا دی جائے گی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، یعنی کسی بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے
تو اس کے پیچھے مت پڑو، سنی سنائی بات کو آگے مت پھیلاؤ، افواہوں پر کان نہ دھرو، نہ انہیں نشر کرو، کیونکہ بعض اوقات سنی سنائی بات آگے نشر کر دی جاتی ہے جس سے معاشرے میں انتشار اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حواس خمسہ دیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی دی ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے دل، دماغ، عقل سے کیا کام لیا۔ انسان کے جو سینس آرگن جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہیں اور ان حواس سے حاصل ہونے والی معلومات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے انسان کو نوازا ہے، اب اگر انسان ان حواس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، عقل اور شعور کی صلاحیت سے کوئی کام نہ لے، اپنے نظریات کی بنیاد توہمات پر رکھ لے، تو وہ بہت بڑے ظلم کا مرتکب ہوگا۔ تو انسان کو اپنی ان صلاحیتوں کے حوالے سے اس ہستی کے سامنے جواب دے رکھا گیا ہے جس نے اس کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا ہے کہ ان نعمتوں کو جو اللہ نے ہمیں دی تھی، سننے کی، دیکھنے کی طاقت، عقل اور سمجھ دی تھی، ہم نے ان کو کس راستے میں استعمال کیا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے، جتنی چاہو طاقتور ہو جاؤ۔ ہماری زمین پہ جتنا بھی اکڑ اکڑ کر چلنا ہے، پاؤں مار مار کر چلنا ہے، تم چل لو، نہ تو تم اپنی طاقت سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اور جتنی گردن اکڑا لو، جتنا ترا بلند کر لو، تم قد میں ہمارے پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب باتوں کی برائی کا پہلو تیرے رب کو بہت ناپسند ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی احکامات ہیں اس میں اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں، یعنی کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ نہیں کرنے۔ جہاں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے وہاں اسے نہ کرنا برائی ہے، اور جہاں کسی کام سے روکا گیا ہے اس کو کرنا برائی ہے، اور نافرمانی اور برائی اللہ تعالیٰ کو ہر صورت میں ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے حکمت سے۔ یہ احکام نوع انسانی کے لیے خزینہ حکمت ہیں، حکمت کا خزانہ ہے۔ انسانی تہذیب، انسانی تمدن، انسانی ثقافت اور اجتماعیت کے اصولوں پر کاربند ہو کر انسان اس دنیا میں اپنی اجتماعی زندگی کو جنت بنا سکتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، ورنہ تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ ان احکامات کا آغاز کیسے ہوا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آخر میں کیا فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی توحید سے بات شروع کی گئی اور توحید پر ہی مکمل کی گئی، اور بیچ میں سارے ہمارے کرنے کے کام ہمیں بتا دیے گئے، جو نہیں کرنے وہ بھی بتا دیے گئے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، تو کیا تمہیں منتخب کیا تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ اور اپنے لیے بنا لی فرشتوں میں سے بیٹیاں؟ یہ اہل عرب کے اس عقیدے کا جواب ہے جو وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ بیٹوں پہ فخر کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے۔ ان کی اسی سوچ کی بنیاد پر ان سے سوال کیا گیا ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے عار سمجھتے ہو، کس منطق کے مطابق تم انہیں اللہ سے منسوب کرتے ہو؟ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ تو تم بہت بڑی گستاخی کی بات کہتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا اس قرآن میں اپنی آیات کو تاکہ یہ سبق حاصل کریں۔ ان کی نصیحت کے لیے ہم نے قرآن میں اسلوب بدل بدل کے حق کو واضح کیا۔ اور اس صورت میں ایک بات اور آپ نوٹ کریں گی کہ قرآن کا لفظ اور ذکر بار بار آیا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 9 میں بھی فرمایا اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہاں پر بھی قرآن کا ذکر ہے اس آیت کے اندر بھی۔ اور وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا،
اور یہ ذکر اس انداز میں آئندہ بھی آئے گا، آیات میں ہم دیکھیں گے وما یزیدہم الا نفورا، مگر یہ نہیں بڑھاتا انہیں نفرت میں. یعنی یہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہے، بدبختی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حق کو پوری طرح واضح کیا ہے، پھیر پھیر کر آیات لائے تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں، لیکن ہوا کیا، ان کی بیزاری اور نفرت میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ حق سے اور زیادہ دور بھاگے جا رہے ہیں. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب تو وہ ضرور تلاش کرتے صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ. یعنی اگر واقعی اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے معبودوں کا بھی کوئی وجود ہوتا تو وہ ضرور سرکشی اور بغاوت کرتے، اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چھوٹے چھوٹے راجوں کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح مہاراجہ کی کرسی تک پہنچ جائیں، اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ بغاوت تک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر اللہ کے بھی شریک ہوتے تو وہ اللہ کے مقابلے میں ضرور مہم جوئی کرتے. اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور بہت ہی بلند تر ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور وہ تمام مخلوق بھی جو ان میں ہے. اس کائنات کی ایک ایک چیز چاہے جاندار ہے یا بظاہر بے جان ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تسبیح کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے گویا اپنے خالق کی خلاقی اور ثانی کی صنائی کا اعلان کر رہی ہے. جیسے ایک تصویر ہوتی ہے نا، مصور کے معیار فن کا اظہار کرتی ہے، اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا بنائی ہے، جتنی اللہ کی تخلیق ہے، یہ سب اپنے خالق کی خلاقی کا اعلان کر رہی ہے. اور تمام مخلوقات کی ایک جو تسبیح ہوتی ہے وہ قولی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زبان عطا کر رکھی ہے اور اپنی زبان خاص سے ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو. یقیناً وہ بہت تحمل والا، بہت بخشنے والا ہے. ہر چیز کا یہی انداز تسبیح ہے جس کا ادراک انسان نہیں کر سکتے. سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے ہر چیز کو قوت ناطقہ عطا کی ہے. روز محشر جب انسانوں کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ حیران ہو کر اپنی کھالوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، تو وہ جواب دیں گی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ان کے چمڑے یعنی ہماری جلدیں بولیں گی، وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے قوت قیائی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں. اس آیت میں ایک بار پھر قرآن کا ذکر آیا ہے اور ایک غیر مرئی پردے کا ذکر ہے جو منکرین آخرت اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ایسے لوگوں کے ہر عمل کا معیار اور مقصود صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہے. وہ صرف عاجلہ کے لیے جیتے ہیں، آخرت کی زندگی کے نہ قائل ہیں نہ اس کے اجر و ثواب کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں. دنیا وہ کیسے گزارتے ہیں؟ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. اسی نظریے پر ان کی زندگی گزر رہی ہے اور قرآن کو یا ہدایت کی کسی بھی بات کو نہ وہ سنتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو ان کے اسی رویے کی وجہ سے ہدایت سے مستقلاً محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے. اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو ان کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے درمیان ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں نفرت کے ساتھ. یہ اپنے تعصب کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر بطور معبود برداشت نہیں کر سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے معبودوں کا بھی ذکر ہو. ایسا نہ ہونے کی صورت میں وہ اکیلے اللہ کا ذکر سننے کو تیار نہیں ہوتے، بدک کر نفرت سے پیٹھ موڑ کے چل پڑتے ہیں.
نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، اور ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ توجہ سے سنتے ہیں اس قرآن کو جب وہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ قریش مکہ کی اس چال کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے۔ ان کے جو بڑے سردار تھے یہ اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے اور بظاہر بڑے غور سے سب کچھ سنتے، پھر واپس جا کے کہتے لو جی ہم تو بڑے شوق سے گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کہ وہ جو کلام پیش کرتے ہیں ہم بھی سنیں ہم بھی سمجھیں، لیکن ہمیں تو وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو وہ کوشش کرتے تھے کہ عوام بھی ان کے ہم نوا بن جائے اور عوام کے اندر یہ سوچ عام ہو جائے کہ یہ بڑے بڑے سردار جو اتنے سمجھدار ہیں، جو بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے بھی مخلص ہیں، اور اسی اخلاص میں خصوصی طور پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھی جاتے ہیں۔ تو اگر اس نئے کلام میں کوئی خاص بات ہوتی تو وہ ضرور ان کی سمجھ میں آ جاتی۔ اب جب یہ لوگ وہاں جا کے اس کلام کو سن کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے تو یقیناً یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا، اور جب وہ علیحدگی میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک سحر زدہ شخص کی۔ ان میں سے کسی کے دل پر بھی قرآن کی کوئی آیت اثر کرتی ہے تو وہ اس کا اظہار اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرتا ہے کہ ہاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آج بات کی تھی اس میں بڑا وزن تھا، ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں اس کا توڑ کرنے کے لیے وہ سب اپنے ساتھی کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ چھوڑو، تم کہاں ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر کوئی سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مثالیں۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، وہ بھٹک گئے ہیں اور اب وہ راہ یاب نہیں ہو سکتے۔ کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سحر زدہ آدمی کہتے ہیں، کبھی کاہن، کبھی شاعر کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور کسی بھی ایک رائے پر یہ اتفاق نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں، اب انہیں ہدایت نہیں مل سکتی، اب ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب ان کی کوئی واپسی نہیں ہے۔